بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تزر وازرة وزر اخرى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 38 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اللہ تزرو۔ یہ اللہ اصل میں ہے ان اور لا، لیکن لکھنے میں ان کا نون نہیں لکھا گیا اور اس نون کی علامت کے طور پر لا کے اوپر تشدید ڈال دی گئی ہے۔ تو جہاں بھی آپ اس طرح لکھا ہوا دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تشدید کے ساتھ لا پر تشدید ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اصل میں ان اور لا تھا، لیکن لکھنے میں نون کو حذف کر دیا گیا۔ ان کا ہم معنی کریں گے یہ کہ، اور ترجمے میں ہم نے کیا ترجمہ کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کے پاس خبر نہیں پہنچی اس چیز کی کہ جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور جو ابراہیم کے صحیفوں میں ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ یہ کہ، اللہ تزرو یہ کہ نہیں اٹھائے گا۔ پس ان یعنی یہ کہ اس کا ترجمہ کریں گے، اور ہم نے ترجمہ کرتے وقت فقط کہ لکھا ہے، لا یعنی نہیں۔ اگلے جو تین الفاظ ہیں تزرو، وازرتن اور وزرا، ان تینوں کے بنیادی حروف واو، زا اور را ہے۔ اس کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ واو، زا اور را، الوزر یعنی اگر واو پر بھی زبر ہو اور زا پر بھی زبر ہو تو اس کا جو واو، زا اور را کا بنیادی معنی ہے وہ ہے بلند اور محفوظ پہاڑ جہاں پناہ لے لی جائے۔ بلند اور محفوظ پہاڑ جہاں پناہ لے لی جائے، اور پھر ہر جائے پناہ، ہر وہ جگہ جہاں پناہ لی جاتی ہے یا ہر وہ جگہ جہاں جا کر انسان محفوظ ہو جاتا ہے، حفاظت گاہ، ہر جائے پناہ یا حفاظت گاہ کو بھی الوزر کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ وزر قرآن کریم میں سورۃ القیامہ میں آیا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 11 سورۃ القیامہ کی، فرمایا کلا لا وزر، خبردار لا وزر یعنی کوئی بھاگنے کی اور کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ہے۔ آج کے دن یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا، اگر اللہ کے نافرمان اللہ کے عذاب سے اس دن فرار کرنا چاہیں گے، بھاگنا چاہیں گے، تو کہا جائے گا لا وزر، کوئی پناہ گاہ، کوئی تمہاری حفاظت کی جگہ آج نہیں ہے، کوئی جگہ تمہارے لیے آج محفوظ نہیں ہے جہاں تم جا کر چھپ سکو اور عذاب سے بچ سکو۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، آج تیرے رب کی طرف ٹھکانہ ہے، یعنی جدھر بھی بھاگو گے رب کے سامنے پہنچو گے، آج اپنے رب کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ پس وزر پناہ گاہ، اسی سے لفظ وزر ہے، الوزر، کہ جو لا تزرو وازرتن وزرا اس آیت میں آیا ہے۔ وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو، وزر بھاری بوجھ، یا اسی بھاری بوجھ کے معنی کی مناسبت سے کسی بڑی ذمہ داری کو بھی وزر کہا جاتا ہے۔ بڑی ذمہ داری کو بھی گویا وہ بھی انسان پر ایک بوجھ کی طرح ہوتی ہے، تو اس بڑی ذمہ داری کے لیے بھی لفظ وزر استعمال ہوتا ہے، اور وزر کی جمع ہے اوزار، وزر کی جمع ہے اوزار یعنی بہت سارے بھاری بوجھ یا بہت ساری ذمہ داریاں۔ قرآن کریم نے جو قیامت کے دن گناہوں کے بوجھ کو بھی اوزار کہا ہے،
یعنی اپنے اوزار اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، جس کے نتیجے میں ان کو عذاب ہوگا۔ یہ جو اوزار ہے یہ جنگ کے ہتھیاروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اوزار الحرب، حرب عربی زبان میں جنگ کو کہتے ہیں، اوزار الحرب یعنی جنگ کے ہتھیار، اور ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ اوزار استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ جو مثلا لوہے کا کام کرنے والوں کے پاس یا لکڑی کا کام کرنے والوں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا ہتھوڑا وغیرہ، آرا وغیرہ، جن سے یہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی ان کے اوزار کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہے لفظ وازر، یا جو اس آیت میں آیا وازرتن، وازر یعنی بوجھ اٹھانے والا، وازر بوجھ اٹھانے والا۔ اور اسی سے ایک اور لفظ ہے وزیر۔ وزیر کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا بوجھ بانٹ لے، جو کسی کا بوجھ بانٹ لے، گویا کہ اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے، اسی لیے کہتے ہیں بادشاہ اور بادشاہ کا وزیر۔ سلطنت کی ذمہ داری بادشاہ پر ہوتی ہے، تو جو اس ذمہ داری کے بوجھ کو بانٹ لیتا ہے بادشاہ کے ساتھ، اس کا مددگار اور معاون بن جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وزیر۔ وزیر جو کسی کے بوجھ میں شریک ہو یا معاون و مددگار۔ پس وزر کا معنی بھی بتا دیا جو اس آیت میں لفظ آیا ہے، وازرتن وہی وازر ہے یعنی بوجھ اٹھانے والا، اور تزرو اللہ تزرو، تزرو فعل ہے، تزرو یعنی اٹھائے گا، لا تزرو نہیں اٹھائے گا۔ توجہ فرمائیں، اللہ تزرو وازرتن وزرا، کہ نہیں اٹھائے گا، لا تزرو نہیں اٹھائے گا، وازرتن کوئی اٹھانے والا یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا، لا تزرو کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، وازرتن بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، مگر یہ کہ جو ہم نے عرض کیا، وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا تھا تو ان کی خرابیوں کا بوجھ بھی یہ گمراہ کرنے والے اٹھائیں گے، بغیر اس کے کہ جنہوں نے وہ گمراہ ہو کر خرابیاں کی ہیں ان کا بوجھ کچھ کم ہو، ان کا بوجھ بھی کم نہیں ہوگا۔ آخری لفظ اس آیت کا ہے اخرى۔ اخرى مؤنث ہے، اس کے بنیادی حروف حمزہ، خا اور را ہیں، اور یہ اردو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا ایک لکڑی دوسری لکڑی، تو یہ دوسری کے لیے، جس کو ہم اردو میں دیگر بھی کہتے ہیں، اس دوسری کے لیے عربی زبان میں لفظ اخرى آتا ہے۔ وازرتن وزر اخرى کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بس اخرى یعنی دوسرا، کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس آیت کے الفاظ کے معانی مکمل ہوئے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی آیت شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔